معزز سامعین کرام، ذکر اللہ اس کا معنی ہے اللہ کی یاد۔ یہ لفظ ذکر یہ اپنے وسیع معنی کے لحاظ سے نماز کو بھی شامل ہوتا ہے، تلاوت کو بھی شامل ہوتا ہے، دعا کو بھی شامل ہوتا ہے، استغفار کو بھی شامل ہوتا ہے، لیکن مخصوص اصطلاح کے اندر اللہ کی یاد، اللہ کی تسبیح و تقدیس، اس کی عظمت اور کبریائی اور اس کی صفات اور کمال کے بیان اور دیان کا نام ذکر ہوتا ہے، اسے ذکر اللہ کہا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بیان کا تعلق یہ انسان کی زبان کے ساتھ ہوتا ہے اور دھیان کا تعلق یہ انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ زبان سے اگر کوئی انسان اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، تو اسے ذکر لسانی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی انسان دل میں اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے، تو اسے ذکر قلبی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم لوگ قرآن مقدس کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر صحیح معنوں میں غور کرنے والے ہوتے تو ہمیں اس بات کا ضرور علم ہو جاتا کہ یہ جو ذکر اللہ ہے نا، یہ تمام اعمال کی روح اور جان ہے۔ ہر عمل اگر قبول ہوگا تو اس ذکر اللہ کی وجہ سے ہوگا، اگر ذکر اللہ نہیں ہوگا تو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز میں اگر ذکر اللہ اور یاد خداوندی نہ ہو، اللہ کی تعریف، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تقدیس، اللہ کی کبریائی، اللہ سے مدد کو طلب کرنا، یہ ساری چیزیں اگر نماز کے اندر نہ ہو تو نماز کس طرح مکمل ہو؟ نماز کے اندر اگر ذکر اللہ اور یاد خداوندی نہ ہو تو نماز بے روح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح روزے کے اندر بھی ذکر اللہ نہ ہو کہ صبح سحری کر لی اور پھر پورا دن مرداروں کی طرح سویا رہا اور افطار کے وقت اٹھ گیا کہ میں نے پورا دن روزہ رکھا، نہیں، روزے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنا، روزے کا مقصد کہ زبان سے اللہ کی یاد اور دل ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کو یاد کرنا، دل کے اندر تقویٰ کی دولت کو پیدا کرنا، یہ روزے کا مقصد ہے۔ تو اگر اس روزے کے اندر ذکر اللہ اور یاد خداوندی نہ ہو تو یہ روزہ بھی بے روح اور بے معنی ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی اعمال شریعہ ہیں، تمام اعمال شریعہ کی روح اور جان یہ ذکر اللہ کے اندر پوشیدہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، اتنی اہمیت کا حامل کہ تمام اعمال کی روح اور جان اسی ذکر اللہ کے اندر پوشیدہ ہے۔ اگر یاد خداوندی نہیں ہے تو تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، عبث ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر سورہ احزاب 22 سے 12 آیت نمبر 41 کے اندر اعلان فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن
دیکھے میں اللہ کے اوپر ایمان لے آئے، بن دیکھے میرے نبی کے اوپر ایمان لے آئے، بن دیکھے کہ میرے فرشتوں کے اوپر ایمان لے آئے، بن دیکھے جنت کے اوپر ایمان لے آئے، بن دیکھے جہنم کے اوپر ایمان لے آئے، اور اس لائق اور بے عیب کتاب قرآن مقدس کے اوپر ایمان لے آئے۔ رب کائنات ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے میرے وہ بندو کہ جو ایمان لے کر آئے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان لے آئے، تم نے کیا کرنا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا اذکروا اللہ، کہ اے میرے بندو، اے میرے مومنو، تم نے میں اللہ کو یاد کرنا ہے، تم نے میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور کب ذکر کرنا ہے، کب یاد کرنا ہے؟ رب کائنات نے وقت کی تعداد بھی اور ذکر کی تعداد کو بھی بیان کر دیا۔ رب کائنات نے فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تم نے میں اللہ کو یاد کرنا ہے، تو بالکل تھوڑا سا یاد نہیں کہ نماز آئی نمازوں میں یاد کر لیا، روزہ رکھا روزے میں یاد کر لیا، کوئی بھی نیک کام آیا اس وقت یاد کر لیا۔ نہیں نہیں نہیں، تم میرے بندے ہو، تم میرے مومن ہو، تم میرے اوپر ایمان لا چکے ہو، اب تمہاری ذمہ داری ہے اذکروا اللہ، کہ تم نے میں اللہ کو یاد کرنا ہے، اور کتنا یاد کرنا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا ذکرا کثیرا، کہ تم نے میں اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا ہے، بے انتہا مرتبہ، اتنی مرتبہ میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اتنی مرتبہ میں اللہ کو یاد کرنا ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ تم اس کو شمار بھی نہ کر سکو کہ تمہارے زبان سے تمہارے دل سے اللہ کا ذکر کتنی مرتبہ ہو چکا ہے۔ وہ رب جس نے تمہیں بے انتہا نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا ہے، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اگر تم ان نعمتوں کو شمار کرتے چلے جاؤ تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے انعامات یہ تم گن بھی نہیں سکو گے۔ تو پھر تمہارے لیے یہ بات کیسے مناسب ہے کہ تم گن گن کر اللہ کا شکر ادا کرو، 33 مرتبہ، 34 مرتبہ، 100 مرتبہ، 500 مرتبہ پڑھ لو؟ نہیں، جس رب نے تمہیں بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے، تمہارے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ تم بھی اس رب کا شکر ادا کرو بے انتہا مرتبہ۔ گن گن کر اپنے رب کا شکر ادا نہ کرو، بلکہ بنا گنے اپنے رب کی نعمتوں اور رحمتوں کو یاد کرتے جاؤ اور شکر ادا کرتے جاؤ۔ تم گن بھی نہیں سکو گے تو شکر کس طرح ادا کرو گے؟ اس لیے اللہ سے یہی دعا کیا کرو کہ اللہ تیری وہ تمام نعمتیں جن کو ہم جانتے ہیں اور وہ تمام نعمتیں جن کو ہم نہیں جانتے، یا اللہ ان تمام نعمتوں کے اوپر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ جو تو نے مانگنے پر ہمیں عطا کی ان کے اوپر بھی تیرا شکر، جو تو نے بن مانگے ہمیں عطا کر دی ہے اس کے اوپر بھی تیرا شکر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ذکرن کثیرا، کہ تم نے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے، ان گنت بے انتہا مرتبہ تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ وقت کی کیا قید ہے؟ صبح کرو یا شام کرو، دوپہر کو کرو یا رات کو کرو۔ رب کائنات نے فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ تمہارے لیے میں اللہ کے ذکر کی کوئی وقت کی قید نہیں ہے کہ تم نے صبح کے وقت میں اللہ کو یاد کر لیا تو بس بڑا ہے، نہیں، تم نے شام کو یاد کر لیا تو میں اللہ کا ذکر کر
اتنا رحمان رب ہو، اتنا رحیم پروردگار ہو، تو کیا ہمارے لیے یہ بات ضروری نہیں کہ ہم صبح اور شام دن رات اپنے رب کا ذکر کیا کریں، اس کی تسبیح کیا کریں، اس کا شکر ادا کیا کریں؟ یہ بات ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ ہمارے لیے کہ ہر وقت ہماری زبانوں سے اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے۔ اس بات سے آپ لوگ بخوبی واقف ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے ایک بندہ مومن کے اوپر جتنی بھی عبادات فرض کی ہے، نماز اللہ نے فرض کی، روزہ اللہ نے فرض کیا، حج اللہ نے فرض کیا، زکوٰۃ اللہ نے فرض کی، یہ جتنی بھی عبادات، موٹی موٹی عبادات بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے جتنی بھی عبادات ہم بندہ مومن کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر فرض کی ہے، ذمہ داری عائد کی ہے، ان تمام عبادات کی کسی نہ کسی جگہ پر کوئی نہ کوئی حد مقرر کی ہے۔ اللہ نے ان تمام عبادات کی ایک لمٹ مقرر کی ہے کہ اتنی تعداد میں تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اتنی تعداد میں تم نے یہ کام کرنا ہے۔ جس طرح نماز ہے، نماز کی رکعتیں اللہ نے مقرر کی ہے، 2 سنت 2 فرض فجر کے، 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل ظہر کے، اسی طرح باقی 3 نمازیں اللہ رب العزت نے جتنی بھی عبادات 5 نمازیں فرض کی ہیں، تمام نمازوں کی اللہ نے کوئی نہ کوئی حد مقرر کی ہے، رکعتیں اللہ نے مقرر کی ہے، اللہ نے چیزیں مقرر کی ہے کہ نماز میں تم نے کھانا نہیں، نماز میں تم نے پینا نہیں، نماز میں تم نے گفتگو نہیں کرنی۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ نے فرض کی، لیکن اللہ نے ایک لمٹ، ایک حد مقرر کر دی کہ یہ کام تم نے نہیں کرنے، اتنی نمازیں میں اللہ نے فرض کر دی۔ روزے اللہ نے فرض کیے، اللہ نے ایک حد مقرر کر دی کہ میں اللہ نے 1 مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے، رمضان کا مہینہ میں اللہ نے تمہارے لیے روزوں کا فرض کر دیا، لیکن اس میں بھی اللہ نے تمہارے لیے آسانی کی کہ طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک تم نے روزہ رکھنا ہے، باقی ساری رات کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، جو مرضی کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ اللہ نے ایک لمٹ مقرر کی، ایک حد مقرر کی۔ زکوٰۃ اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی بھی تعداد معین کر دی کہ اتنی تعداد میں سونا تمہارے پاس ہو، اتنی تعداد میں چاندی ہو، یا اتنی تعداد میں تمہارے پاس مال و دولت ہو تو تم نے زکوٰۃ ادا کر دی۔ حج اللہ نے فرض کیا تو اللہ رب العزت نے سال میں 1 مرتبہ حج فرض کیا، 1 مرتبہ حج جیسی عظیم عبادت پر انجام دی جاتی ہے۔ حج کے ارکان اللہ نے مقرر کیے، حج کی تمام عبادات اللہ نے مقرر کر دی۔ یہ جتنی بھی عبادات ایک بندہ مومن ادا کرتا ہے، اللہ نے تمام عبادات کی ایک لمٹ، ایک حد مقرر کر دی ہے کہ اس سے آگے تم نہیں بڑھ سکتے۔ لیکن قربان جائے، ذکر اللہ کی یاد، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی اللہ نے کوئی حد مقرر نہیں کی ہے۔ یہ واحد ایسی عبادت ہے کہ جس کی اللہ نے کوئی حد مقرر نہیں کی۔ انسان صبح میں ہو یا شام میں ہو، دن میں ہو، رات میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، بیٹھا ہو، لیٹا ہو، خوشی میں ہو، غمی میں ہو، کسی حالت میں بھی ہو تو اللہ نے حکم دے دیا اذکر اللہ ذکرا کثیرا کہ تم نے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تمہارے لیے اس عبادت کا کوئی وقت مقرر میں اللہ نے نہیں کیا، تم جس حال میں بھی ہو، جس وقت میں بھی ہو، میں اللہ کو یاد کر سکتے ہو، میں اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہو، میں اللہ کی تسبیح بیان کر سکتے ہو۔ یہ واحد ایسی عبادت ہے جس کی کوئی حد، کوئی لمٹ اللہ نے مقرر نہیں کی۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون، کہ اے لوگوں تم اللہ کا ذکر اتنی زیادہ تعداد کے اندر کرو، اتنی زیادہ تعداد میں تمہاری زبان سے
اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح جاری ہو کہ دیکھنے والا تمہیں مجنون، دیوانہ، پاگل کے یہ تو پاگل ہو چکا ہے، یہ دیوانہ ہو چکا ہے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہو، اس کی بات اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ آپ نے یہاں تک فرمایا دنیا تمہیں پاگل کہے، دنیا تمہیں دیوانہ کہے، تم نے کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرنی، منافق حتیٰ کہ تمہیں ریاکار کہے، تم نے کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرنی، کیونکہ یہ تو دنیا ہے، یہ کسی کو بھی نہیں بخشے گی۔ انہوں نے تو انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا تھا، انبیاء کو نعوذ باللہ شاعر کہا، انبیاء کو نعوذ باللہ مجنون کہا، انبیاء کو نعوذ باللہ دیوانہ کہا، تو تم کس کھیت کی بولی ہو؟ کیا یہ دنیا تمہیں جینے دے گی؟ نہیں، تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ تم نے دنیا کی پرواہ نہیں کرنی، بلکہ تمہاری زبانوں سے ہمہ وقت اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے۔ دنیا چاہے کچھ بھی کہہ لے، تم نے بس اپنے رب کو اپنے آپ سے راضی کرانا ہے، اپنے رب کا ذکر، اپنے رب کی یاد، اپنے رب کی تسبیح اپنی زبانوں سے جاری رکھنی ہے، کیونکہ یہ دنیا جو مرضی کہہ لے یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، لیکن اللہ جو کرنا چاہیں گے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ ساری دنیا مل کر اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکے گی اگر میرا رب نہ چاہے، اور اگر میرا رب چاہے تمہیں نقصان پہنچانا تو ساری کائنات مل کر بھی تمہیں اس نقصان سے نہیں بچا سکتے، کیونکہ اس دنیا کے چاہنے یا نہ چاہنے سے، لوگوں کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ لوگ چاہے تمہیں دیوانہ کہیں گے، مجنون کہیں گے، پاگل کہیں گے، لیکن آئیے قرآن مقدس سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ایسے لوگوں کے بارے میں کن الفاظ کا چناؤ فرمایا ہے، کن الفاظ کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ہمہ وقت اللہ کا ذکر اپنی زبانوں سے اور اپنے دل میں جاری رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے، سورہ آل عمران ہے، 4واں سپارہ ہے، آیت نمبر 190 ہے، رب کائنات نے فرمایا ان فی خلق السماوات تکبر
किस तरह से दे सकता है कि आज जिस जमीन के ऊपर इंसान तकब्बुर कर रहा है, आज जिस जमीन के ऊपर इंसान अकड़ता हुआ सीना तान के चलता है, याद रखिए कल उसी जमीन के अंदर इंसान ने चला जाना है, इंसान के ऊपर मौत ने आ जाना है। ये जिस माल और दौलत के ऊपर इंसान जरूर करता है, जिस माल और दौलत के ऊपर इंसान तकब्बुर करता है, मौत के आ जाने के बाद इस माल और दौलत ने इंसान के साथ ना तो जाना है और ना ही इंसान इस माल और दौलत को देकर अल्लाह से अपनी बख्शिश करवा सकता है। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, इतने बड़े आसमान को बगैर सतूनों के बिछा देना, बगैर सतूनों के खड़ा कर देना, वल अर्ज़ और ज़मीन को बिछा देना, वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार और रात का आ जाना, दिन का चले जाना और दिन का आ जाना, रात का चले जाना, ये जो दिन रात आते जाते रहते हैं, इसके अंदर ये निशानियां हैं, लआयातिल, इनके अंदर निशानियां हैं। किन लोगों के लिए निशानियां हैं? उलुल अल्बाब, अक्ल वालों के लिए निशानी है। ये अक्लमंद लोग ये समझ सकते हैं इस कायनात की एक एक चीज के अंदर इंसान गौर व फिक्र करके अपने रब को आसानी से पहचान सकता है। इंसान पहचान सकता है इतने बड़े आसमान को बगैर सतूनों के खड़ा करने वाला कोई है, तब ही इतना बड़ा आसमान खड़ा है। इतनी बड़ी जमीन को बिछा देने वाली कोई जात है, तब भी ये जमीन बिछी हुई है। ये रात आती है, दिन चला जाता है, दिन आते हैं, रात चली जाती है, इसके अंदर कोई रद्द-बदल नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं। रात और दिन का झगड़ा नहीं होता कि अब मैंने ही रहना है, रात कहती है मैंने ही रहना है। ये बिल्कुल मुवाज़न तरीके से इंसान के साथ आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। ये सारी चीजें इस बात के ऊपर दलालत करती है कि इस पूरी कायनात के निज़ाम को चलाने वाली कोई जात है, और वो जात किस कौन सी जात है? वो जात अकेले अल्लाह की जात है। तो जो लोग अक्लमंद हैं, जो लोग दाना हैं, जो लोग अपनी अक्ल और शऊर को इस्तेमाल करते हैं, रब्बे कायनात ने फरमाया लआयातिन, इस कायनात की हर चीज के अंदर उनके लिए निशानियां हैं। किन लोगों के लिए? उलुल अल्बाब, जो अक्लमंद लोग हैं, जो दाना लोग हैं, जो अपनी अक्ल और शऊर को इस्तेमाल करते हैं, छोटी से छोटी चीज के अंदर भी अपने रब को पहचान लेते हैं। अब ये अक्लमंद लोग कौन हैं? रब्बे कायनात ने फरमाया अल्लज़ीना यज़्कुरूना अल्लाह। तो ये जो अक्लमंद लोग हैं, ये कोई आम लोग नहीं, बल्कि ये वो लोग हैं यज़्कुरूना अल्लाह, जो अल्लाह का जिक्र किया करते हैं। हर वक्त उनकी जुबानों से अल्लाह का जिक्र जारी रहता है, हर वक्त उनके दिल से अल्लाह का जिक्र जारी रहता है। जिक्र लिसानी भी वो करते हैं, जिक्र कल्बी भी वो करते हैं, दिल में अल्लाह को याद करते हैं, जुबानों से अल्लाह की तस्बीह को बयान करते हैं, और उनका कोई लम्हा, कोई वक्त भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता। यज़्कुरून अल्लाह, वो अल्लाह को याद करते हैं, क़ियामन, खड़े हैं, तब भी उनकी जुबानों से अल्लाह का जिक्र जारी है। क़ुऊदा, बैठे हैं, तब भी उनकी जुबानों से अल्लाह का जिक्र जारी है। वअला जुनूबिहिम, और पहलू के बल लेटे हुए हैं, तब भी उनकी जुबानों से अल्लाह का जिक्र जारी है। सोते हैं तो भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें नींद अता करने वाला, दोबारा बेकार करने वाला कौन है? अकेला तू ही है। जागते हैं तो दुआएं करते हैं, किससे दुआ करते हैं? अल्लाह से दुआ करते हैं। लुक़मा खाते हैं तो किससे दुआ करते हैं? अल्लाह से दुआ करते हैं। पानी पीते हैं तो किसका जिक्र करते हैं? अल्लाह का जिक्र करते हैं। बैतुल खला में जाते हैं तो किसका जिक्र करते हैं? अल्लाह का जिक्र करते हैं। जनाजे में जाते हैं तो किसका जिक्र करते हैं? अल्लाह का जिक्र करते हैं। शादी में जाए तो दुआ किससे करते हैं? अल्लाह से दुआ करते हैं। हर हाल में जो अक्लमंद
اور دانا لوگ ہیں۔ دنیا چاہے ایسے لوگوں کو دیوانہ، پاگل، مجنون کہے گی کہ یہ پاگل ہو چکا ہے کہ ہر وقت اللہ کی زبان، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، ہر وقت اس کی زبان سے اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے، لیکن تم نے اس دنیا کی پرواہ نہیں کرنی، بلکہ تم نے اللہ کی پرواہ کرتے ہوئے ذرا سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے کہ دنیا چاہے تمہیں کچھ بھی کہے، لیکن اللہ کے ہاں تم اولو الالباب لوگوں کے اندر شامل ہو چکے ہو، کہ تم اللہ کے ہاں عقل مند اور دانا لوگوں کی فہرست کے اندر شامل ہو چکے ہو۔ اور یاد رکھنا، یہ اولو الالباب جو لوگ ہیں نا، ان کا مقام بھی کوئی اعلیٰ نہیں، بلکہ بہت بلند و بالا مقام اللہ کو عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث سے آپ کو علم ہوگا کہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، کہ جن کو اللہ نے اولو الالباب کہا ہے نا، یہ جو دنیا کے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ اللہ کی پرواہ کرتے ہوئے اس کا ذکر اپنی زبانوں سے، اپنے دل سے جاری رکھتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر ان کے اوپر تکلیفیں، آزمائشیں آتی ہیں، لیکن ان تکلیفوں، آزمائشوں کے اوپر وہ صبر کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ کیا مقام عطا فرماتے ہیں۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ینادی مناد یوم القیامت این اولو الالباب، کہ اللہ رب العزت کا قیامت والے دن ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائیں گے، وہ فرشتہ بلند و بالا آواز کے اندر اعلان کرے گا، ینادی پکارے گا، یوم القیامت، قیامت والے دن پکارے گا، آواز دے گا، ندا لگائے گا، کیا ندا لگائے گا؟ این اولو الالباب، کہ عقل مند اور دانا لوگ کہاں پر ہیں، اولو الالباب لوگ کہاں پر ہیں؟ وہ اولو الالباب لوگ کہ جنہوں نے دنیا کے لوگوں کی پرواہ نہیں کی، دنیا کے لوگ انہیں دیوانہ، مجنون، شاعر، کذاب کہتے رہے، لیکن انہوں نے ان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پھر بھی اللہ کا ذکر اپنی زبانوں سے جاری رکھا۔ این اولو الالباب، کہاں پر ہیں وہ لوگ؟ سارے کے سارے لوگ اس آواز کی طرف متوجہ ہوں گے، پوچھیں گے عقل مند لوگوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو وہ فرشتہ کہے گا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ میری مراد اولو الالباب سے وہ لوگ جو ہر حال میں، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ اللہ کا ذکر اپنی زبانوں سے جاری رکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھر اللہ رب العزت اولو الالباب لوگوں کے لیے ایک بہت بلند و بالا جھنڈا تجویز فرمائیں گے۔ وہ جھنڈا اتنا بلند و بالا ہوگا کہ دور سے ہی وہ نظر آ جائے گا۔ پھر اولو الالباب لوگ اس جھنڈے کے پیچھے آ کر اکٹھے کھڑے ہو جائیں گے، تو اللہ رب العزت کے فرشتہ ان سے کہے گا، وقال لهم ادخلوها خالدین فیہا، کہ اے اولو الالباب لوگوں، دنیا میں تم نے تکلیفیں برداشت کی، تم نے دنیا کے اندر مصیبتیں برداشت کی، آج اللہ تمہیں یہ صلہ عطا کرتے ہیں کہ تم اس جھنڈے کے پیچھے چلتے جاؤ، اور یہ جھنڈا تمہیں جنت کے بلند و بالا مقام کے اندر داخل کر دے گا، تم جنت کے اندر جا کر رہائشی اور جنت کے مقیم بن جاؤ گے، اور تم نے پھر اس جنت سے باہر نہیں نکلنا، خالدین فیہا، تم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب جنت کے اندر ہی رہنا ہے، اور اس جنت کی تمام نعمتیں اللہ تمہیں عطا کر دیں گے، جنت کے محلات تمہیں ملیں گے، وہ محلات کہ جس کی ایک اینٹ سونے کی ہے تو دوسری اینٹ چاندی کی ہے، ان دونوں اینٹوں کو ملانے کے لیے گاڑا جو استعمال ہوگا وہ بھی خالص کستوری کا ہوگا۔ جنت کے اندر اب تمہارے لیے دودھ کی نہریں ہیں، جنت کے اندر تمہارے لیے خالص شہد کی نہریں ہیں، جنت کے اندر تمہارے لیے خالص پانی کی نہریں ہیں، جنت کے اندر تمہارے لیے خالص شراب کی نہریں ہیں، جنت کے اندر تمہیں وہ نعمتیں ملیں گی کہ جن کی تمہاری دل کے اندر چاہت ہوگی۔ ابھی تم دل کے اندر چاہت پیدا کرو گے کہ مجھے یہ نعمت چاہیے، مجھے یہ پھل چاہیے، تمہارے اس دل کی خواہش کے اوپر بھی اللہ تمہاری وہ ساری خواہشات کو پورا کر دیں گے۔ ابھی تم دل کے اندر سوچ ہی رہے ہوگے، تم ذہن میں سوچ ہی رہے ہوگے
اور اس نعمت سے بڑی نعمت جنتیوں کو اور نہیں چاہیے ہوگی کہ جس کو اپنے رب کا دیدار مل جائے، اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہوگی۔ تو وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کل قیامت والے دن اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو جنت کے اندر داخل فرما دیتے ہیں۔ دنیا چاہے تمہیں کچھ بھی کہے، تم نے دنیا کے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، کیونکہ دنیا نے تو کسی نبی کو نہیں چھوڑا، کسی انبیاء کو نہیں چھوڑا، صحابہ کو نہیں چھوڑا، تو ہم جیسے عام انسانوں کو یہ دنیا کس طرح بخشے گی؟ لہذا تم نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ دنیا یہ تمہیں ہمیشہ گرانے کی کوشش کرے گی، دنیا یہ تمہیں ہمیشہ پست کرنے کی، تمہیں روکنے کی، تمہیں بٹھانے کی کوشش کرتی رہے گی، لیکن تم نے رکنا نہیں ہے، ہمیشہ اللہ کی راہ میں بس چلتے ہی جانا ہے اور چلتے ہی رہنا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن افلاطون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر ہم یہ اتنا بڑا جو آسمان ہے، اس کو ہم کمان سمجھ لیں کہ یہ تیر والی کمان ہوتی ہے، ہم اس کو کمان سمجھ لیں، اور یہ جو مصائب اور حوادثات ہے اس کو ہم تیر سمجھ لیں، یہ آسمان کمان اور مصائب اور حوادثات تیر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس تیر کو چلانے والے ہیں، تو کیا ہمارے بچنے کی کوئی صورت ہے؟ کیا کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پر ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ کیونکہ اتنا بڑا آسمان، کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر یہ آسمان نہ ہو، ہر طرف آسمان ہے، تو ہم اس آسمان سے چھپ نہیں سکتے، تو ہر طرف یہ اللہ کی کمان ہے، تو کیا بچنے کی پھر بھی کوئی صورت ہے کہ بچ کر آدمی کہاں جائے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، پھر بھی ایک جگہ ہے کہ تم اگر وہاں پر جا کر کھڑے ہو جاؤ گے تو یہ تیر، یہ مصائب اور حوادثات کا تیر تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکے گا۔ افلاطون نے سوال کیا کہ وہ جگہ کہاں پر ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی اگر تیر انداز کے پہلو کے پاس جا کر کھڑا ہو جائے، اب تیر انداز ہے، تیر چلانے والا ہے، اپنے پہلو میں تیر نہیں چلا پائے، اگر انسان تیر انداز کے پہلو کے پاس جا کر کھڑا ہو جائے تو خود بخود بچ جائے گا۔ مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو، اپنے رشتے کو مضبوط کر لے گا، یاد خداوندی کو اپنا وظیفہ، اپنا رتبہ بنا لے گا، اسے اپنے دل کے اندر بسا لے گا، تو یہ جو مصائب اور حوادثات ہیں یہ سارے خود بخود ختم ہو جائیں۔ شرط کیا ہے کہ تم نے اپنے رب سے اپنے تعلق کو، اپنے رشتے کو مضبوط بنانا ہے، ہر وقت تم نے اپنے رب کو یاد کرنا ہے۔ اگر تمہیں خوشی کا لمحہ ملا ہے، تم نے اس خوشی کے لمحے کے اندر بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ جو بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو اللہ رب العزت نے دو صفات ایسی عطا فرمائی ہیں جو اللہ نے کسی اور امت کو عطا نہیں فرمائی، اور وہ صفات کیا ہے؟ وہ ہے صبر اور شکر، کہ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ مومن کی جو حالت ہے نا وہ ان دو حالتوں سے باہر نہیں ہو سکتی، یا تو ایک بندہ مومن خوشی کی حالت میں ہوگا یا غم کی حالت میں اندر ہوگا، ان دو صورتوں سے باہر ایک بندہ مومن کے اوپر تیسری صورت اور کوئی نہیں آ سکتی، یا خوش ہوگا یا غم ہوگا۔ لیکن جو بندہ مومن ہے اس کو جو اللہ نے دو صفات عطا فرمائی ہے، اگر انسان ان دو صفات کو عطا فرما لے گا تو اللہ رب العزت کی رحمتوں اور نعمتوں سے کبھی بھی وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں واہ عجبا لامر المؤمن، کہ ایک بندہ مومن کی شان جو ہے یہ بڑی عجیب شان ہے۔ ان امرہ ذرا، کہ اگر اس بندے کو تکلیف پہنچی ہے، مصیبت پہنچی
پہنچی ہے تو اس مصیبت کے اوپر وہ صبر کرتا ہے، صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صبر کی بدولت اللہ رب العزت اسے ایک چیز عطا فرمائیں گے کہ اس کی اس تکلیف اور اس مصیبت کو اللہ دور کر دے گا۔ اگر انسان کی وہ تکلیف اور مصیبت دور نہیں ہوئی تو انسان کو ایک نعمت جو ملے گی وہ ضرور ضرور ملے گی۔ وہ نعمت کیا ہوگی؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ مصیبت پہنچی، تکلیف پہنچی، انسان نے صبر کیا تو اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کا ساتھ اس بندے کو ضرور ملے گا۔ اور دوسری صفت ہے کہ تکلیف والی، غم والی، خوشی والی، کہ انسان کو کوئی خوشی پہنچی ہے، اب انسان اس خوشی کی حالت کے اندر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو یہ شکر اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی رحمت ہے کہ رب کائنات نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اس نعمت کا شکر ادا کرو گے لازیدنکم، میں اللہ تمہیں اس نعمت سے بڑی اور نعمت بھی عطا کروں۔ تو یہ جو مومن کی حالت ہے، ان دو حالتوں سے کبھی بھی وہ باہر نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے تو صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے، اللہ کی مدد اور نصرت ضرور پہنچے گی۔ اور اگر خوشی پہنچی ہے، کوئی نعمت ملی ہے، تو انسان کو چاہیے اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ مومن کی حالت ان دو حالتوں سے باہر نہیں ہو سکتی، تیسری اور کوئی حالت نہیں ہے۔ لہذا ان دونوں حالتوں کے اندر انسان کو چاہیے کہ اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو، اپنے تعلق کو مضبوط کر لے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرے، خوشی پہنچی تو اللہ کا شکر ادا کرے، تکلیف پہنچی تو اس کے اوپر بھی صبر کرے، تو اللہ رب العزت انسان کو اس دنیا کے اندر بھی اس کی تمام مصیبتیں اور تکلیفیں دور کر دیں گے، اور کل قیامت والے دن ایسے بندے کو اللہ رب العزت جہنم کے عذاب سے محفوظ کر کے جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے گا۔ کیونکہ یہ ذکر اللہ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ خود اللہ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد یہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، اتنی بڑی اہمیت کا حامل کہ اس کی کوئی تعداد، کوئی لمٹ بھی اللہ نے مقرر نہیں کی۔ ہر وقت، ہر لمحہ، جہاں پر بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، تم اللہ کا ذکر کر سکتے ہو، اللہ کو یاد کر سکتے ہو۔ یہ جو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سیکل ہوتا ہے۔ سیکل سے مراد زنگ کو اتارنے والی چیز، کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سیکل ہے، کہ زنگ کو اتارنے والی کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوتی ہے۔ اسی طرح وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ، دلوں کے اوپر جو زنگ چڑھ جاتا ہے، دلوں کے اوپر جو سیاہی چڑھ جاتی ہے، اس سیاہی کو دھونے والا، اس سیاہی کو سیکل کرنے والی چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر یہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے نجات دلانے میں جتنا ذکر اللہ مؤثر ہے، جتنا یہ اللہ کی یاد کا ذکر، اللہ کا ذکر، ذکر اللہ مؤثر ہے، اتنی اور کوئی چیز مؤثر نہیں ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ نے فرمایا وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا جہاد بھی ذکر اللہ سے زیادہ مؤثر نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا أَن يُقْرَبُ بِسَيْفِهِ حَتَّى يَتَقَطَّعُ، یہاں تک کہ اگر جہاد کرنے والا اللہ کے راستے میں اتنی تلوار چلائے، اتنی تلوار چلائے کہ اس کی وہ تلوار بھی ٹوٹ جائے، تب بھی ذکر اللہ سے زیادہ سیکل والی چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ ذکر اللہ کے انسان کے دلوں سے زنگ اور سیاہی کو دور کرنے میں جتنا مؤثر ہے نا، اتنی اور کوئی چیز مؤثر نہیں ہو سکتی، اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں،
ان کے اللہ نے حد مقرر کی ہے کہ 5 نمازیں ہیں، اس سے زیادہ تم نے نفلی بات جتنی مرضی کر لو، لیکن ایک وقت آئے گا تم تھک جاؤ گے۔ روزہ اللہ نے 1 مہینے کا فرض کیا، زکوٰۃ کی اللہ نے ایک حد مقرر کر دی، حج سال میں 1 مرتبہ ادا کیا جاتا ہے۔ جتنی بھی عبادات اللہ نے فرض کی ہے ان تمام عبادات کی حد اللہ نے مقرر کر دی، اتنی لمٹ ہے، اتنی حد ہے۔ لیکن ذکر اللہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کی اللہ نے کوئی حد مقرر نہیں کی۔ صبح ہو رات ہو، دن ہو شام ہو، خوشی میں ہو غم میں ہو، صحت میں ہو بیماری میں ہو، شادی میں ہو جنازے میں ہو، کسی حالت کے اندر بھی تم اللہ کا ذکر کر سکتے ہو۔ یہ ذکر اللہ، یاد خدا بندی، یہ ایک ایسی دولت ہے کہ اللہ نے اس کی کوئی حد کوئی لمٹ اللہ نے مقرر نہیں کی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرۃ حطت خطایاہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بندے نے دن میں 100 مرتبہ یہ جملہ پڑھا، سبحان اللہ وبحمدہ، کہ پاک ہے میرے رب کی ذات اور تمام تعریفوں کے لائق ذات میرے رب کی ذات ہے، حطت خطایاہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت ایسے بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ کسی نے 10 سال کے گناہ ہو، کسی کے 20 سال کے گناہ ہو، نہیں، اگر کسی انسان کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ کیوں نہ ہو، اگر کوئی انسان دن میں یہ جملہ 100 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ وبحمدہ، تو اللہ رب العزت ایسے بندے کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ذکر اللہ، یاد خدا بندی، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ گناہ ہو، اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، کہ جو بندہ یہ جملے پڑھتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے، اللہ اکبر کے جملے کو پڑھتا ہے، تو یہ جو سورج کی روشنی یہ جتنی چیزوں کے اوپر پڑتی ہے، ان جملوں کا پڑھنا ان تمام چیزوں سے بہتر ہے کہ جن چیزوں کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ سورج کی روشنی جب سورج طلوع ہوتا ہے، ہر چیز کے اوپر سورج کی روشنی آ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ان جملوں کو صحیح معنوں میں دل سے ادا کرتا ہے، سورج کی روشنی جن چیزوں کے اوپر طلوع ہوتی ہے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے ان جملوں کا پڑھنا۔ حتیٰ کہ لا الہ الا اللہ، یہ جو کلمہ طیبہ ہم پڑھتے ہیں، یہ اتنا بلند و بالا جملہ ہے کہ ایسا اعلیٰ کلمہ ہے کہ اس کلمے کو کلمہ توحید بھی کہا جاتا ہے، اس کلمے کو کلمہ طیبہ بھی کہا جاتا ہے، اس کلمے کو پاکیزہ کلمہ بھی کہا جاتا ہے، اس کلمے کو کلمہ توحید بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اتنا بلند و بالا کلمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے سوال کیا کہ اے اللہ، کہ مجھے کوئی ایک خاص ایسا وظیفہ بتائیے کہ جو صرف میری ذات کے ساتھ خاص ہو، کہ میں وہ خاص وظیفہ ادا کروں اور مجھے بے انتہا ثواب ملے، اور ایسا خاص وظیفہ ہو کہ جو صرف اور صرف میری ذات کے ساتھ خاص ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ ایسا خاص جملہ، ایسا خاص وظیفہ مجھے دیجئے کہ جو صرف میری ذات کے ساتھ خاص ہو۔ تو رب کائنات نے فرمایا لا الہ الا اللہ، کہ اس جملے کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، کہ یہ جملہ یہ کوئی عام جملہ نہیں، بڑا ہی اعلیٰ جملہ ہے۔
آگے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ، یہ جو جملہ آپ نے مجھے دیا ہے یہ تو ہم پہلے بھی پڑھتے ہیں، اسی کلمے کو پڑھ کر انسان ایمان کے اندر داخل ہوتا ہے، انسان مومن کہلاتا ہے، انسان مسلمان کہلاتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس جملے کے اندر تو ساری امتیں بھی شریک ہے، میرے سے پہلے جتنی امتیں آئی انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے کلمہ طیبہ ایمان کے اندر داخل ہوئے، میرے بعد بھی جتنی امتیں آئیں گی وہ بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے ایمان کے اندر داخل ہوں گے۔ میں نے آپ سے دعا کی ہے کہ اے اللہ مجھے خاص ایسا وظیفہ بتائیے، ایسا کلمہ بتائیے جو صرف میری ذات کے ساتھ خاص ہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ نے لا الہ الا اللہ کو ہلکے میں سمجھ لیا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ یہ اتنا خاص وظیفہ ہے، اتنا اعلیٰ کلمہ ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے کے اندر اس لا الہ الا اللہ کے جملے کو رکھ دیا جائے تو یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین مل کر بھی اس جملے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اتنا اعلیٰ، اتنا بلند و بالا جملہ ہے، تو لہذا لا الہ الا اللہ اس جملے کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اور سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ میرے بیٹو کہ میں تمہیں دو چیزوں سے رکنے کا حکم دے رہا ہوں اور دو چیزوں کے کرنے کی وصیت کر رہا ہوں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی دو چیزوں کے کرنے کی اور دو چیزوں سے رکنے کی۔ جن دو چیزوں سے رکنے کی وصیت کی ان میں سے ایک چیز ہے شرک، کہ میرے بیٹو تم نے اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہیں کرنا، کیونکہ شرک یہ ظلم عظیم ہے، اتنا برا گناہ ہے کہ اگر تم نے شرک کر لیا، تم نے اللہ کے ساتھ شراکت داری کر لی، صفات میں ذات کے اندر شرک کر لیا، تم چاہے جتنے مرضی نیک اعمال کر لو تمہارا کوئی نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اور دوسرا ہے تکبر، کہ تم نے کبھی بھی اللہ کے ساتھ تکبر نہیں کرنا، کیونکہ یہ تکبر یہ صرف اللہ کی ذات کو زیب دیتا ہے۔ آپ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا الکبریاء ردائی وربک فکبر، یہ کبریائی جو ہے کہ اللہ کی چادر ہے، اور جو انسان اس زمین کے اوپر رہتے ہوئے اکڑتا ہے، تکبر دکھاتا ہے، سینہ تان کر چلتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، تو وہ انسان اللہ کی چادر کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹو یہ دو کام تم نے کبھی نہیں کرنے، ایک اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، دوسرا تم نے اللہ کبھی بھی تکبر نہیں کرنا، اور جن دو کاموں کے کرنے کی وصیت کی ان میں سے ایک ہے سبحان اللہ و بحمدہ، کہ تم نے اس جملے کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ جملہ ایسا جملہ ہے کہ اس جملے کی بنا پر ساری کائنات کے اوپر رزق کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا جملہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ تم نے لا الہ الا اللہ کے کلمے کا ورد کرنا ہے، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کا کثرت کے ساتھ ترتیب کرنی ہے، کیونکہ اس کلمے سے بھاری ساتوں آسمان اور ساتوں زمین بھی نہیں ہو سکتے، اس سے بڑا جملہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو یاد خداوندی ہے، ذکر اللہ ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی زبان سے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد جاری رہتی ہے، تو اللہ رب العزت اس کی بدولت انسان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بار بار قرآن میں حکم دیا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو، اے مومنو، تم نے ہر حال کے اندر ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، تمہاری زبانوں سے ہمیشہ اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے، کوئی لمحہ بھی تمہاری زبانوں سے خالی نہیں جانا چاہیے کہ تمہاری زبان سے اللہ کا ذکر نہ ہو، کیونکہ یہ جو ذکر اللہ ہے، یاد خداوندی ہے، یہ اتنی بڑی دولت ہے، ذرا غور کیجئے گا، اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے
کہ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت جب تمام لوگوں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ عطا فرمائیں گے، جس وقت لوگوں نے اللہ کا ذکر کیا ہوگا، جس ٹائم جس لمحہ انہوں نے ان کی زبانوں سے ان کے دل سے اللہ کا ذکر جاری ہوا ہوگا، اللہ رب العزت اس وقت کی بدولت اس کے گناہوں کو معاف کرتے جائیں گے۔ جب انسان کل قیامت والے دن دیکھے گا کہ یہ وقت میں نے اللہ کا ذکر کیا تھا، اس وقت میری زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہوا تھا، میں نے سبحان اللہ پڑھا تھا، میں نے الحمدللہ پڑھا تھا، میں نے اللہ اکبر پڑھا تھا، میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا تھا، میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تھا۔ جس وقت انسان نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کا ذکر کیا ہوگا، کل قیامت والے دن اللہ رب العزت اس وقت کو ظاہر کر کے ان کے گناہوں کو معاف کرتے جائیں گے۔ اور جب انسان وہ وقت دیکھے گا اور یہ تمنا کرے گا کہ کاش وہ وقت کہ جو میں نے اس دنیا کی خواہش کرتے ہوئے، دنیا کی دوڑ میں بھاگتے ہوئے، دنیا کو طلب کرتے ہوئے ضائع کر دیا تھا، تو کاش میں نے اس وقت بھی اللہ کا ذکر کیا ہوتا، کاش میں نے اس وقت بھی اپنی زبانوں سے اللہ کا ذکر جاری کیا ہوتا، تو آج میں اللہ رب العزت میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ اسی لیے آپ رب العزت نے بار بار اعلان فرمایا کہ اے لوگوں تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو، کیونکہ انسان کا جو وجود ہے نا، یہ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک انسان کا ظاہری وجود ہے اور ایک ہے انسان کی روح۔ یہ جو انسان ہے اللہ رب العزت نے ان دونوں چیزوں سے انسان کو پیدا کیا ہے، ایک انسان کا بدن اور دوسرا ہے انسان کی روح۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں کے رزق کو بھی وہیں سے پیدا کیا۔ انسان کا وجود جو ہے یہ مٹی سے بنا ہے، اس زمین سے بنا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کی جو رزق ہے، اس کی جو روزی ہے، وہ اسی زمین سے پیدا کر دی۔ اسی زمین سے پیدا کر کے اللہ رب العزت نے انسان کے وجود کا رزق تیار کر دیا، لیکن جو روح ہے انسان کی، یہ اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے، اور اس روح کا تعلق یہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت جب انسان کی روح کو انسان کے وجود میں ڈال کر زمین پر بھیجنے لگے تو انسان کی روح بے چین ہوگی، بے قرار ہوگی کہ اللہ یہ کیا کر رہے، مجھے کہاں پر بھیج رہے ہو، میرا تعلق تو تیری ذات کے ساتھ ہے، میں زمین پر جاؤں گا میں بڑا بے چین رہوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، زیادہ دیر کے لیے نہیں، تھوڑی دیر کے لیے میں تمہیں بھیج رہا ہوں۔ جب انسان کی روح بے چین ہوتی ہے، بے قرار ہوتی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کی روح کا تعلق اس کے رب کے ساتھ جڑا نہیں ہوتا۔ ہمارا جو دل بے چین ہے، جتنا بڑا امیر انسان کیوں نہ ہو، جتنی زیادہ دولت اس کے پاس کیوں نہ ہو، انسان کا دل بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی روح کی جو غذا ہے وہ اللہ سے ملتی ہے۔ ہم اس دنیا کی چیزوں کو جو طلب کرتے ہیں، اس دنیا کا جو ہمارا وجود ہے، اس کی روزی کا تو انتظام کرتے ہیں، لیکن جو ہماری روح ہے نا، ہم اس کی روزی کا انتظام نہیں کرتے۔ اور اس کو روزی، اس کو رزق تب ملے گا جب ہماری روح کا تعلق ہمارے رب کے ساتھ جڑ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اے لوگو تمہاری روحوں کو، تمہارے دلوں کو اطمینان تب ملے گا کہ جب تمہارے دل اور تمہاری روح کا تعلق تمہارے رب کے ساتھ جڑ جائے گا۔ لہذا ہماری یہ جو بے چینی ہے، بے قراری ہے، بے ثباتی ہے، یہ اسی وقت ختم ہوگی، یہ دنیا کو حاصل کرنے سے ختم نہیں ہوگی، یہ اس وقت ختم ہوگی کہ جب ہماری روح کا تعلق ہمارے رب کے ساتھ جڑ جائے گا۔ لہذا ہمیشہ ہماری زبانوں سے اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی عبادت ہے کہ اس سے بڑی عبادت اور کوئی نہیں۔ خود اللہ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس سے بڑی عبادت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ لہذا کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، کہیں پر بھی ہے، خوشی میں ہے، غمی میں بھی ہے، کسی وقت میں بھی ہے، جہاں پر بھی ہے، ہر وقت آپ کی زبانوں سے اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں